بات جب شروع ہوئی وہاں سے الیکشن آپ نے کرانا ہے، ہم نے نہیں کرانا ہے. آپ نے الیکشن نہیں کرایا، فیصلہ آ گیا بھئی الیکشن کرا لو، چیلنج، الیکشن کرا لو، چیلنج، الیکشن کرا لو، چیلنج، کبھی لاہور کبھی پشاور کبھی یہاں. بھئی کس کا فائدہ اس کو ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ پی ٹی آئی کے ورکر کو ہو رہا ہے کہ وہ بھی بیچارہ کنٹیسٹ کر سکتا ہے. پاکستان میں ایک بہت رواج رہا ہے، اچھا برا میں اس پہ کمنٹ نہیں کروں گا. آج اس پارٹی میں کل اس پارٹی میں جو اصلی کمیٹڈ لوگ ہیں جو پارٹیز میں رہتے ہیں وہ بیچارے تو اوپر آ ہی نہیں سکتے نا، وہ بس شخصیاتی میں ہو جاتی ہیں تقسیم. ٹھیک ہے، تو وہ اگر آپ جمہوریت کی بات کریں تو پھر پوری فل انڈائلیوٹڈ جمہوریت کی بات کریں جس کا آغاز ہوتا ہے سیاسی جماعت سے. سیاسی جماعت اگر میں کل بنا لوں میری نہیں ہوگی، وہ پبلک کی ہو جائے گی. یا تو میں 1 ممبر پارٹی بنا لوں پھر وہ میری رہے گی. اگر میں پبلک کو اس میں انٹروڈیوس کرتا ہوں پھر ان کا حق ہے کہ وہ آ کے الیکشن لڑیں. ناٹ پبلک، میرے اپنے ممبران. یہ میں جنرل پبلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں کر رہا ہوں جو ممبران ہیں پولیٹیکل پارٹی کے. تو جی اگر دیکھیں یا تو آپ نیرو ڈاؤن رکھیے اس پٹیشن کا سکوپ ایسے، مگر اگر آپ نے جنرلی باتیں کرنا نا ڈیموکریسی اور سبسٹینٹیو رائٹس پھر آخر تک جائیے. ادھر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ ایک اپروچ یہ نہیں کہیں کہ جی اس وقت تک میں جاؤں گا اور اس کے آگے نہیں جاؤں گا. پھر آغاز کیجئے شروع سے. پھر یہ نہ اس زمانے میں الیکشن کمیشن اور یہ اور وہ اور اسٹیبلشمنٹ وغیرہ وہ باتوں میں آپ نہیں جائیں، وہ آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. تو وہ کون آرڈر کر رہا تھا؟ انہوں نے کہا جی مجھے سال دے دیں، سال دے دیا. آپ پڑھ لیجئے ججمنٹ از ان دا فیلڈ اینڈ اٹس ان دا فیلڈ، اٹس اے ججمنٹ ان دا فیلڈ whether you like it or not. آپ اس پہ تنقید کیجئے، مگر آپ پوری جمہوریت پہ تو چلے جائیں نا. یا پھر آپ کہیں کہ جس ہر جگہ آپ یہ بات آتی ہے اچھا دوسری بات لے کے چلیے. یہ پارلیمان برابر تھی، ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے، بھئی وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی، ڈیزالو. ٹھیک ہے، پھر وہ تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا. پھر سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. رات کو کیا، رات کو 2 بجے ہر رات بیٹھے اگر وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو. تو دیکھیں پھر جمہوریت پہ کریں تو جمہوریت کی بات کریں، پوری کریں. یہ عادی نہیں کہ جی یہ بس میرے لیے تک ہے. میں اس بات پہ نہیں جا رہا تھا مگر کیونکہ آپ نے اس باتوں کو چھیڑ دیا ہے پھر پوری بات کیجئے، پھر رکیے نہیں. اتنا تو آپ فیئر ہوتے ہیں ہمیشہ، آج آپ اتنا فیئر ہمیں بن کے دکھا دیجیے. I did not discuss the 13 January judgment. I only referred to that as a fact. فیصل اس پہ ریویو پینڈنگ ہے، اگر ساری چیزیں یہیں ڈسکس کرنی ہے تو پھر ریویو بھی فیکٹس والی بات کر رہا تھا. یہ with great respect. فیکٹس والی بات کر رہے ہیں. چلیں آگے بڑھیں. سبمیشنز جو آپ کے سبمیشنز ہیں With great respect. چلیں آگے بڑھیے، پلیز بڑھیے نا آگے. اگر سچ سب بولنا شروع کر دیں تو سچ بہت کڑوا ہے، سچ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. نہیں میں تو بولنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے. ہر کوئی نہ بولے، ہم میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. آگے چلیں مسٹر فیصل. آپ کی سبمیشن سے 2 منٹ پہلے ذرا ایک چیز ہے کہ ایک بات پہ آئی ایم 100% ان ایگریمنٹ ود جسٹس منیب کہ یہ بیسک جو فارم تھا وہ کل سے میری آرگومنٹس ہے کہ وہ بیسک فارم پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کیے تھے. یہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے. اب جب وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے تو ہماری 5 ممبر بینچ کی ججمنٹ ہے 63A پہ، جس میں ہم نے ڈکلیئر کیا کہ whosoever switch from one party to another party he is not qualified. کلاس لگے گی نا. ہم نے اس میں لکھا 62(1)F کے تحت ہم نے ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہوگا. دس از ججمنٹ، وی آر باؤنڈ بائی اٹ. دو آئی ہیو ریٹن ڈسنٹ نوٹ بٹ آئی ایم باؤنڈ بائی اٹ. اب اگر وہ شفٹ ہو رہا ہے judge of that judgment, 63 I think perhaps that is not, with a very great respect, but it's not exactly what that judgment says. But anyway, and it is everyone applicable entitled for to read political that parties, so judgment. those which have presence there, and it is done after they become ہم یہ مان رہے ہیں کہ political پولیٹیکل پارٹی کے ممبرس تھے. parties. Since we became political آپ فیصل صاحب آگے چلیں ورنہ وہ ججمنٹ پہ ہی کرٹیسزم ہوتی رہے گی آپس میں. بینچ کے ممبران میں سے I think 63A does not have any application, but I move on. How long will you take? سر میں تو ہم آپ کو پوش کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیں نا. آگے چلیں، وہ ایک دوسرے آپ ادھر تو جا رہے ہیں تو دس ول نیور اینڈ. I hope your lordship in another judgment does clarify your lordship's judgment. میری تو خواہش یہ رہے گی. فیصل آپ آپ درخواست لے آئیے، ہم دیکھ لیں گے. میری خواہش یہ رہے گی سر. سر
2 मिनट में 1-2 चीजें दिखा दूं, फिर मैं प्रोपोजिशन पे बस। प्रोपोजिशन तो आपकी 2 हैं, उस पर प्लीज आ जाए ना सर डायरेक्टली। एक चीज दिखा दूं बस। दिखाएं जो मर्जी चलें बस। दिखाते हैं तो फिर कहीं और चले जाती है बात। उधर ही सीधा शुरू करे, 2 क्वेश्चन है, खत्म करे। साहब कहीं और नहीं जाते, प्लीज चलें, प्लीज चलें जनाब। सर I mean, we can't just hold the nation captive for one नोट case. फिर मैं दिखाऊं, ये बहुत अच्छी बात की, चलिए, कहीं please और चला। दिखाएं। मैं सिर्फ नोट करवा रहा हूं, ये जो एडिशनल पेपर बुक है 5272, इसमें जो पेज 3 to 20 है, इसमें मैंने वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लगा दिए हैं जिसमें वो जो कंट्रोवर्सी थी कि 3 दिन में हमने अप्लाई किया, ज्वाइन किया, एफिडेविट्स जमा करवाए, वो मैंने लगा दिए। तो ये आप देख लीजिएगा, उसका जो हमारा लेटर है एसआईसी का, उस आर्गुमेंट में भी आ जाएगा जी, जब जी, आप कंटेंशन जी, जी। आप हमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पहले कर Now let us come to the फैसल जी। आई थिंक इट्स इजियर, मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ सबके लिए। अगर आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर लें जी, एंड देन गो ऑन टू द फैक्ट वेदर इट ऑल व्हाट्स अ पॉलिटिकल पार्टी जी, ये 2 तो हल कर दें मसले, तो फिर जी। हम आई थिंक वी आर डन जी। So for that, let us read Article 51. ठीक पढ़े ना। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम वी रेड दैट। And I'll start with Article 51, sub-article 6. For the purposes of elections to the National Assembly, and I'll come to D directly, and जरा सा इसको minutely पढ़ते हैं. Members to the seats reserved for women, which are allocated to a province अगर इसका कॉन्टेक्स्ट पूरा ना पढ़ने आर्टिकल एक दफा, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। Sub Article 1, there shall be 336 seats for members in the National Assembly. एक मैं यहाँ आपसे सिर्फ रोकूंगा जी। Can the house be kept less than this number? Yes or no? What's your point? No, I don't think so, but आगे बढ़ते that is the answer to the 4th question. I'll come to जी that. जी ठीक है। Including seats reserved for women and non-Muslim. A person shall be entitled to vote if he is a citizen of Pakistan. ये भी skip कर लें। Skip कर दें सर। 3. The seats in the National Assembly referred to in Clause 1, except the seats mentioned in Clause 4, shall be allocated to each province and the federal capital as under. Then the seats are given. Your lordships can see the general seats are 266, 60 are women's seats, 326 in total, and then we will see 10 are added. और पढ़ लेंगे जी। In addition to the number of seats referred to in Clause 3, there shall be in the National Assembly 10 seats reserved for non-Muslims. 5. The seats in the National Assembly shall be allocated, ये मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं 6 पे आ जाता हूँ. For the purpose of election to the National Assembly, A, the constituencies for the general seats shall be single member territorial constituencies, and the member to fill such seats shall be elected by direct and free vote in accordance with law. Now, this is where the distinction will occur when we read D. This is not a direct election. A proportional representation system can have a direct election also, but that is not our system. B. So, जो general seats हैं उन पे direct election है. B. Each province shall be a single constituency for all seats reserved for women, which are allocated to the respected provinces under Clause 3. Now, this shows that it's an indirect election. It's not a direct election. C. The constituency for all seats reserved for non-Muslim shall be the whole country. So both reserved seats, क्योंकि सर reserved seats तो 1935 Act से आ रही हैं, pre-partition से, but those were direct elections. Independence. जी. जी. Independence. Yes, pre-independence, sir. No partition. Yes, pre-independence, sir. I stand corrected. लेकिन these are different kind of reserved seats. These are reserved seats through indirect election. थोड़ा सा इसमें एक फर्क होता है. डायरेक्ट में इलेक्शन जो होती है उसमें पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट करती हैं, पार्टीज जो वोट सिक्योर करती हैं उसकी बुनियाद पे सीट्स तकसीम होती हैं. इसमें
जो सीट्स जीत जाती है पार्टी उसकी बुनियाद पे तकसीम। सर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का सिस्टम होता है जिसमें मल्टीपल कैंडिडेट्स होते हैं, फिर एक सिस्टम होता है जो क्लोज लिस्ट पे होता है जिसमें कोई कैंडिडेट्स नहीं होते, सिर्फ पार्टीज होते हैं। पहले पढ़ लेते हैं जी, जी। Sir, the constituencies for all seats reserved for non-Muslims shall be the whole country.